عالمی وبا کورونا نے دنیا کو شدید اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ بڑی بڑی سپر پاورز بدترین مصیبت کا شکار ہیں۔ یہ وائرس اب تک دنیا کے 1,62,000 لوگ نگل گیا ہے۔ 23.5 لاکھ سے زائد اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ 6 لاکھ سے زائد اس وائرس کو ہرا بھی چکے ہیں۔ چین سے بڑی بڑی طاقتوں تک آتے آتے مرنے والوں کی شرح 2% سے 21% پر آ گئی، اور ان اعداد و شمار میں پاکستان کے 8,218 متاثرین ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد 160 سے اوپر چلی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں وبائی حالت یہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں OPD سمیت تمام شعبے کورونا کے نام پر بند کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسی میں روز سینکڑوں غریب علاج نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ صفاقی کا عالم مگر یہ ہے کہ حکمران طبقہ منہ میں پتھر ڈالے پر اسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ ہمارے حکمران دیگر ممالک کے جناب والا لاک ڈاؤن کی بڑی بڑی مثالیں دیتے تھکتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، لیکن اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں کہ کیا دیگر ممالک نے بھی پاکستان کی طرح ایک کورونا کے لیے دیگر بیماریوں کے لیے علاج بند کر دیے، اور یہ کہ کیا دیگر ممالک میں بھی پسا ہوا طبقہ، غریب و بے حال، مفلوق الحال لوگ پاکستان کی طرح خوراک کے لیے پولیس کی گولیاں کھا رہے ہیں۔ کیا دیگر ممالک میں بھی کورونا کا 72 سالہ مریض تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا؟ کیا دیگر ممالک میں بھی ایمبولنس کو کورونا کے ڈر سے اسپتال جانے نہیں دیا جاتا؟ کیا دیگر ممالک میں بھی مریض ٹھیلوں پر اسپتال لائے جا رہے ہیں؟ یہ لاک ڈاؤن جناب والا، یہ ذرا سوچنے کی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ لاک ڈاؤن عوام کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے، ان کی زندگیاں نگلنے کے لیے نہیں ہے۔ آج کا کڑوا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بدترین سچ یہ ہے کہ ملکی نظام اس قدر بوسیدہ ہو چکا ہے کہ صرف ایک وبا نے اسے مفلوج کر کے پیرالائز کر کے رکھ دیا ہے کہ حکمرانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کریں، کیسے کریں، یا پھر کہ بھائی کیوں کریں۔ لوگ بھوک سے تل ملا رہے ہیں جناب والا، کھانا نہ ملا تو خانہ جنگی ہوگی، ہم انارکی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ بار بار یہ جو پوری بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، اس کی ایک ہی خاص وجہ ہے کہ اس تمام صورتحال سے ہمارے سیاسی نظام کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ پاکستان میں لاک ڈاؤن برقرار، مگر موت کے سائے مزید گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ کورونا وائرس کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کے لیے کورونا کے حوالے سے بلیک ڈے ہے، سیاہ ترین دن ہے۔ اموات کی تعداد 23 ہوئی، اور ایک دن میں اتنی زیادہ اموات پہلی بار دیکھنے میں آئی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے۔ لاک ڈاؤن کے باوجود اپریل میں کورونا کیسز مارچ سے بہت زیادہ ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان کل ہی اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ مئی کے آخر تک کورونا کے مریضوں کی تعداد اگر بڑھتی ہے تو یہ پریشان کن حد تک بڑھ سکتی ہے، جس کو ٹیکل کرنا پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے اس کے لیے مشکل ترین ہو سکتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اور دنیا میں 1 سال تک یہ کورونا رہ گیا تو پھر سے کیا انسانیت نئی دنیا بسائے گی؟ اللہ کریم ہمیں اس بدترین وقت سے محفوظ رکھے کہ جسے سوچ کر بھی جھرجھری آتی ہے۔ ایک طرف وفاق اور سند قومی پالیسی بنانے کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف ایک دوسرے پر لفظوں کے گولے برساتے ہیں۔ آج تو سائی سرکار نے ٹائیگر فورس سے کام لینے کا نوٹیفیکیشن ہی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امتیاز شیخ صاحب کہتے ہیں وفاقی حکومت کی ٹائیگر فورس سیاسی ہے، راشن تقسیم کرنے کے دوران کوئی سیاست نہیں چاہتے۔ آپ لوگ سیاست کھیلتے رہے ہیں، غریب موت کی نیند سوتے جا رہے ہیں۔ آج بھی میرپور خاص میں ایک حاملہ خاتون بھوک کی وجہ سے بلک کر مر گئی، مگر ہمارے حکمران جناب والا حکمران ہے نا، آئے ہیں سیاست کرنے، تو پھر چاہے وہ کورونا ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، چاہے غریب کے مرنے کی بات ہو، سیاست سے باز نہیں آ رہا ہے۔ بس بہت ہو گیا ہے۔ آپ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما عوام کو جواب دے ہیں، خدارہ ان حالات پہ تو مل کر کام کریں۔ جس کی بیوی مبینہ طور پر بھوک سے مر گئی ہے، ذرا سن لیں، پھر وہ شدت یا وہ تکلیف جو میرے لہجے میں شاید آپ بھی اسی کا جواب اسی طرح سے دے سکیں گے، سنوا دیجیے گا پلیز۔ یہ بک جے کرے صحیح کاروبار کون ہے، بے روزگار جے کرے سمجھے بابا، کو مانو دھندو کرے دھندو ملے کون، بے روزگار جے کرے سمجھے پو بک ایکڑو غریبت مانو ننڈڑا شہر سجو بند تھیا، کاروبار کون ہے۔ ناصر حسین شاہ صاحب،
जवाब देंगे सर, कुछ कहना चाहेंगे? पहले इस पर बात कर लेते हैं। बहुत अफसोसनाक ख़बर है और उसको बिल्कुल इसकी इंक्वायरी भी कराते हैं और चेक भी करते हैं कि क्या इशू है, क्यों ये सब कुछ हुआ है। और ऐसा बिल्कुल कहीं भी नहीं है कि कोई कहीं पे नहीं पहुंच रहा। गवर्नमेंट अगर नहीं भी पहुंच सक रही या उन्होंने अगर इमदाद कम भी डिस्ट्रीब्यूट की है, लेकिन हर जगह पे फ़लाही तंजीमें, दीगर फ़िलैंथ्रोपिस्ट और जो मुकामी लोग हैं, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ है या सियासी नहीं भी हैं, तो वैसे भी हर जगह पे लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और अगर ये बात जिस तरह आपने कही है तो इसमें बिल्कुल हकीकत है, वो ज़रूर होगी, नहीं तो आप क्यों कोट करते। इसकी मुकम्मल इंक्वायरी भी कराते हैं और अल्लाह करेगा ऐसा कहीं भी ना हो और हर किसी को। मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं है सर, लेकिन जो वादे आप लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं, अगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है ना नासिर सियाह साहब, तो फिर लोगों को कम से कम इस चीज़ की तो इजाज़त मिल जाए कि वो अपना काम कर लें। तो वो ये इस पर कितने दिन मजीद मीटिंग होगी, कब से मार्केट खुलना शुरू होगा? डॉक्टर फजल मेरे साथ मौजूद हैं, पिम्स हॉस्पिटल के तर्जुमान हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, एहतियात भी हो रहा है, लॉकडाउन भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस में, अमवात में इजाफा हो रहा है। कोई वजह समझ आ रही है इसकी आपको? इसकी बुनियादी वजह ये है कि लॉकडाउन उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से होना चाहिए था। यानी अगर एक तरफ लॉकडाउन है, पार्शल लॉकडाउन है, कुछ इलाकों में कंप्लीट लॉकडाउन है, लेकिन इसके बावजूद राशन की तकसीम की जगह अगर आप देख लें तो वहाँ पे लोगों का रश जमा हुआ होता है। तो लॉकडाउन का जो मकसद है वो फिर फौत हो जाता है। इसलिए हमारे पास जो है केसेस आ रहे हैं। अगरचे हुकूमत ने जो कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा की थी कि 25 अप्रैल तक 50,000 लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, उस तेजी से ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा। यानी अभी तक 8,300 लोग पॉजिटिव आए हैं और जिसमें हमारे पास अमवात की जो शरह है वो सिर्फ 2% है, जो कि एक खुशाइंद है। लेकिन अगर हमने लॉकडाउन पे मुकम्मल अमल नहीं किया और हमारे अवाम ने इसको सीरियस नहीं लिया, तो ये जो शरह है ये बढ़ भी सकता है। रीज़न ये है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक 3800 वेंटिलेटर्स है, जिसमें 1300 से 1400 तक जो वेंटिलेटर्स है वो कोरोना के लिए मुख्तस किए गए हैं। इस टाइम हमारे जो जितने भी फैसिलिटीज है वो फुल यूटिलाइज नहीं हुई है। लेकिन अगर ये सिचुएट हो गए और लोग ज्यादा आना शुरू हो गए तो फिर ग्राफ जो है जल्दी से ऊपर जाएगा।